آپ کو میں بتاؤں تفسیر میں ہے کہ نماز میں ہمارے جو 2 سجدے ہیں انہی فرشتوں کے سجدے کو لے کر کے نماز میں ہر رکعت میں 2 سجدے کیے گئے. اب آپ کو ایک تصور بھی ہونا چاہیے جب آپ نماز پڑھ رہے ہو 2 سجدے کیوں ہیں آپ کے؟ 2 سجدے کیوں ہیں؟ ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں. ایک پہلا سجدہ پھر دوسرا سجدہ. ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جیسی حکم دیا فرشتوں کو تو سارے فرشتے سجدے میں گئے. وہ تقریباً 500 سال کا سجدہ تھا ایک سجدہ. یہ تو حکم کے اوپر تھا، اللہ نے حکم فرمایا تو سب سجدے میں گر گئے. پھر جب ان کو اٹھنے کا حکم دیا گیا، فرشتے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ابلیس لعین کھڑا ہوا ہے، اس نے نافرمانی کی ہے، سجدہ کیا ہی نہیں. تو فرشتے واپس شکرانے پر سجدے میں چلے گئے کہ اللہ تو ہمیں اس گمراہ میں سے نہیں بنایا جس نے اکڑ دکھائی. تو ابلیس لعین سے پناہ مانگتے ہوئے فرشتے دوسرے سجدے میں گر گئے، اور یہ بھی اتنا ہی لمبا سجدہ تھا. تو پہلا سجدہ یہ عبودیت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم پر تھا، اور دوسرا سجدہ فرشتوں نے یہ دیکھ کر کے کہ ابلیس لعین انکار کر کے کھڑا ہے، ہم ان میں سے نہیں ہیں، دوبارہ پھر سے سجدے میں گر گئے. اس لیے ان فرشتوں کے یہ جو 2 سجدے تھے امت محمدیہ کو ہر رکعت میں 2 سجدے دیے گئے. پہلا سجدہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی بارگاہ میں عبودیت کے طور پر جھک جائیں، اور پھر اٹھ کر کے دوسری مرتبہ سجدے میں جائیں تو یہ تصور کر کے جائیں کہ اللہ تو سر اٹھانے والے یا اکڑنے والوں میں مجھے نہیں رکھا، میں پھر سجدہ کر رہا ہوں، پھر سے سجدہ کر رہا ہوں. اور سجدہ کیا ہے؟ کیونکہ یہاں سجدے کا ذکر آیا ہے تو میں تھوڑا سا سجدے پہ بات کر لوں، کیونکہ اس میں پورا یہ جو واقعہ ہے وہ سجدے کے ارد گرد ہی گھوم رہا ہے. سجدہ کیا ہے؟ وضع الجبہۃ والانف علی الارض. صحیح طریقہ یہ ہے اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر ٹکا دینا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سجدہ. اب سمجھ کے چلیے آپ لوگ، بہت سارے لوگ پیشانی تو لگاتے ہیں، ناک اٹھا دیتے ہیں، یا کچھ ناک لگائیں پیشانی اٹھا دیے. کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ پیشانی کہیں گندی نہ ہو جائے اس لیے وہ ہلکے طور پر لگاتے ہیں. یہاں تک کہ کہا گیا، فقہاء کرام نے فرمایا جب تک اس کا سر اور اس کی ناک پوری طرح سے نہ دب جائے تب تک اس کا پورا سجدہ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اوپر سے ٹچ کرنے کا فارمیلٹی کا نام نہیں ہے. اسی لیے اب یہ مسجدوں میں بھی میں اکثر دیکھتا ہوں 4 مصلے لا کر کے گدیلے ٹائپ کے لا کر کے رکھتے ہیں، اس پہ سجدہ صحیح سے ہوتا نہیں. میں تو اس کا عادی نہیں ہوں، لیکن موٹے موٹے قالین اور اس کے نیچے بھی بہت کچھ فوم ڈالنا ٹھیک ہے، نرم رہنے کی عادت، لیکن جب سجدہ آپ کرتے ہیں تو نہ آپ کی ناک اور نہ ہی آپ کی پیشانی زمین تک جاتی ہے. اسی لیے گدے پر نماز پڑھنے کو منع کیا گیا. گدا جو ہوگا اس سے آپ سجدہ کریں گے تو زمین آپ کی لگتی نہیں. ہاں اب اس کی صورت یہ ہے، قالین تو ہے اب مسجدوں میں. اب میری بات کو لے کر سارے مسجدوں کے خلاف نہ پھیلائیں کہ قالین کے خلاف ہی بولے. عنقریب ہم بھی یہاں لانے والے ہیں، قالین تو یہاں پہ بھی آئے گی انشاءاللہ العزیز. لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری طاقت سر کے ساتھ لگاؤ. جہاں تک آپ کا سر جاتا ہے، جہاں تک آپ کی ناک ٹک جاتی ہے تب تک آپ کو اس پر زور دینا ہوگا. جہاں جا کر کے ہماری ناک اور پیشانی رک گئی تو سمجھ لیں کہ ہم کو زمین سے متصل قرار دیا گیا، زمین اس کو لگ گئی ہے. بغیر زمین کو لگائے سجدہ حرام ہے. اسی طرح سے بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا گیا کہ وہ جیسے مکہ مکرمہ میں کچھ مشرکین مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا کہ مٹی اٹھا کر کے انہوں نے یوں لگا لیا بیٹھے بیٹھے، کہا میں ہم بھی سجدہ کر لیے. کسی چیز کو زمین کی اس طرح سے اٹھا کر کے لگا کر کے پیشانی پر کہا کہ ہم بھی سجدہ کر لیے. نہیں، سجدہ جھکنا پایا جانا چاہیے. جب آپ کا سر جھکنا نہیں پایا جائے گا تب وہ سجدہ نہیں. اب یہاں کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں. بیمار لوگ جو بیٹھ کے سجدہ کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ یہ پوچھیں کہ ان کی ناک اور پیشانی تو لگتی نہیں، کرسی پر بیٹھنے والوں کی وہ تو تھوڑا سا اس طرح سے جھکتے ہیں، تو یہاں پر جو سجدہ ہے ان کا مستثنا ہے، یعنی ایکسیپشن ہے ان کی بیماری کے لیے یا عذر کی وجہ سے، کسی بھی عذر کی وجہ سے.
تو سجدے کی وہ دوسری کیفیت ہے. جیسے وضو کے لیے پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ تیمم کرنا ہے. تو اس میں یہ نہیں پوچھ سکتا آدمی کہ مٹی سے کلی کیسے کرے گا، مٹی سے ناک میں پانی کیسے چڑھائے گا. وہ ساری چیزیں اس کی ہٹ جاتی ہیں. تیمم میں صرف دو ہی چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک مسح کرنا ہے چہرے کا اور دوسرا مسح کرنا ہے ہاتھوں کا. نہ ہی مٹی لے کے مسح کرنا ہے، نہ ہی مٹی سے کلی کرنا ہے. تو ساری چیزیں ہٹ گئیں. تو وضو کا قائم مقام تیمم ہو گیا. اسی طرح سجدہ جو زمین پر ہم کرتے ہیں اس کا قائم مقام، اس کا بدل جب بیٹھ کر کے معذور کر رہا ہے تو اس کا سر جھکانا ہی سجدہ ہے. اور اگر کوئی بیٹھ کے بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہے، سو کر کے رہنے والا ہے بستر پر، تو وہ سجدہ کیسے کرے؟ اس کے لیے بھی شریعت طاہرہ نے فرمایا کہ وہ اشاروں سے سجدہ کرے. وہ اپنی آنکھوں کو نیچے تک جھکائے اور اتنی دیر وہ تسبیح پڑھے، پھر آنکھوں کو اٹھائے. یہ اس کا سجدہ ہے. معاف تو نہیں ہے آپ کو آخری دم تک. ہاں، سجدے سے نہیں چھٹکارا ہے. اور کیوں چھٹکارا چاہتے ہو؟ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اقبال نے کیا بہترین بات کہی ہے. مطلب سمجھتے ہو؟ یہ ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کو تم بوجھل سمجھ رہے ہو، بھاری سمجھ رہے ہو، ہر جگہ جھکنے سے بچا لیتا ہے. 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مطلب کیا ہے؟ ادھر ادھر جتنی جگہ تم جھکتے ہو، اللہ کا یہ سجدہ تمہیں ہر جگہ جھکنے سے بچا لے گا.